أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال، وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نكتة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ابتدائی مجلس میں پروردگار عالم سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار الہ اس مجمع میں مومنین مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، حاجت رکھتے ہیں اور اس بارگاہ میں اسی امید سے آتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ پروردگار اس بارگاہ کا واسطہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ بار الہ صاحب العصر والزمان کی ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے۔ اور کچھ مومنین کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے، جن میں سید سجاد رضوی کے والدین، سید شاہد رضوی کے والدین، سیدہ نسرین رضوی، ان کے والدین سید غلام حیدر رضوی، سید جعفر علی نقوی، سید امام رضوی، سید قمر عباس عابدی، سید عافیہ رضوی، سیدہ در نجف رضوی، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزاداران سید شہداء، ان 5 مجالس میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے نور قرآن، اور اس عنوان کا ہدف یہ ہے کہ گفتگو اس شان سے ہو کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے بارے میں یہ تصور ہے، اور یہ تصور پہلے بھی موجود تھا، جب کافروں کے سامنے رسول خدا نے قرآن کی تلاوت کی اور سابق انبیاء کے قصے بیان کیے تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا: ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے اقوام کے قصے سنائے گئے ہیں۔ یہ تصور اس وقت بھی قائم تھا، اور یہ تصور کہیں نہ کہیں آج بھی قائم ہے۔
حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر زمانے میں ہر انسان کو ہدایت کی روشنی فراہم کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. میں ایک مثال دوں، اس کے بعد ایک بہت ضروری گفتگو کرنی ہے. پرسوں ہی میرے سامنے یہ آیت گزری، حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں کہ ارسل معنا اخانا. میں توجہ چاہتا ہوں، ارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو. لفظ پہ توجہ کیجئے، ہمارے بھائی کو. یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب حضرت یوسف عزیز مصر بن چکے تھے اور قحط کا موسم تھا، تو طے یہ پایا کہ مصر جایا جائے اور وہاں سے گندم حاضر کی جائے. اب حضرت یوسف نے شرط یہ رکھی کہ اس شرط پہ گندم دوں گا کہ جب تمہارا ایک بھائی ہے انہیں ساتھ لے آؤ. اب جب اس بھائی کو اپنے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تو کیا کہا اپنے والد سے؟ اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. توجہ چاہتا ہوں، یہاں نسبتی اپنی طرف، ہمارے بھائی کو. اور جب مصر میں وہ کام آپ کو پتہ ہے، چوری کا الزام لگا اسی بھائی پر، واپس آئے. توجہ چاہتا ہوں، اب قرآن نے لفظ ذکر کیا، انا ابنکا قد سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. وہاں کیا کہا؟ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، چونکہ مصلحت تھی. یہاں مصلحت ختم ہوئی، کہا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. قرآن نے پیغام دیا، یہ ہر زمانے کی ریت ہے، عادت ہے. مصلحت بدل جائیں تو زبانیں بدل جاتی ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. واقعاً عجیب ہے، عجیب ہے. ان ابنک، میرے لیے تو واقعاً توجہ کی بات تھی. تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اب یہ تمہارا بھائی تھا. مصلحت ختم ہوئی، لہجہ تبدیل ہوا. عزیزو، اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے. جب تدبر کریں گے اور اہل بیت کے در پہ سجدہ لگائیں گے، چونکہ قرآن سمجھ میں اسی وقت آ سکتا ہے جب فرمانے اہل بیت ساتھ ہو. ضروری ہے، لہٰذا اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ نور قرآن. اگر میں اپنے موضوع کے بارے میں ایک سوال لکھوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لاہور میں پڑھ رہا ہوں ایک پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جو گفتگو کو سمجھتا ہے. اگر میں اپنے موضوع کو تبدیل کروں تو یوں کہوں گا کہ ہم 2023 میں جی رہے ہیں، اور 2023 میں رہنے والا انسان اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ میں 2023 میں جی رہا ہوں، بڑی ترقی کی ہے انسان نے، کیا وہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ چلے 1400 سال کی بات ہوتی تو کوئی اتنی بات نہیں تھی. کچھ قصے ایسے ہیں جو 10,000 سال پہلے ہو چکے. حضرت نوح کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، کچھ قصوں کو 10,000 سال ہو گئے، کچھ قصوں کو 6,000 سال ہو گئے. اب آج کے انسان کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن سے پوچھے کہ ایک قصہ جو 10,000 سال پہلے ہو چکا ہے وہ مجھے کیا روشنی دے رہا ہے. قرآن بڑھ کے جواب دے گا، جو روشنی میں دوں گا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ گفتگو کروں، انشاءاللہ کوشش ہوگی یہ موضوع ذہن نشین کیجئے گا. حالیہ دنوں میں ایک بل پاس ہوا ہے، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ممبر سے، کئی شہروں میں نے یہ بات کی کہ
ایک چیز پر آپ توجہ کیجئے، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوفے کے حالات کا اندازہ ہو. لہٰذا ایک بہت بڑا درس ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ حالات پہ نظر رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے. حالات پہ نظر رکھیں، وگرنہ حالات پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے فیصلے کوئی اور کرے گا. یہ حقیقت ہے. اچھا، ایک بل پاس ہوا. دیکھیں، میرا تعلق بھی اسی ملک کے ساتھ ہے. ہمارے پاکستان کا یہ تر امتیاز ہے کہ ہم شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے وہ اہل بیت ہے. اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اہل بیت کی شخصیت ایسی ہے کہ جو اپنے وجود کو فرض کر لیتی ہے. یہاں کسی نے اہل بیت کو پہچان لیا، خود بخود محبت ہو گئی. اب توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سازش کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ جو بل پاس ہوا ہے متنازع توہین اہل بیت و صحابہ کا بل، جب یہ لفظ استعمال کرنا ہو صرف توہین صحابہ نہ کہیں، توہین اہل بیت بھی کہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو. میں صرف 2-3 منٹ میں بات کر کے اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس بل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں تو اہل بیت واضح ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جو چادر کے نیچے تھے وہ اہل بیت تھے. آپ بتائیے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے ہاں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی تعریف کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. لہٰذا پہلے تو صحابی کی تعریف پر اتفاق ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو گفتگو کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. حضرت اقبال نے ایک بہت بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرنے سے پریشانی ہو جاتی ہے. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. پہلے تو آپ وضاحت کیجئے تعریف کیا ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہے، صحیح ہے، علمی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. آپ تعریف واضح کیجئے. ہم سے اگر کوئی پوچھے اہل بیت کون ہیں، ہم سب جواب دیتے ہیں جو چادر کے نیچے تھے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کیا آپ کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے کہ صحابی ہونا فضیلت کی دلیل ہے؟ یہ اتفاق ہے آپ کے ہاں کہ صحابی کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، کیا اس سے کوئی شخصیت فضیلت حاصل کر سکتا ہے قرآن میں، سنت میں؟ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے. اب توہین کی تعریف واضح کیجئے. اگر آپ نے توہین کی تعریف واضح نہیں کی تو پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ قرآن پر پابندی لگانی پڑے گی. دیکھیں، آپ نے توجہ نہیں کی. قرآن پہ پابندی لگانی پڑے گی. قرآن نے سورہ جمعہ میں کہا اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا. اے رسول، یہ جو تیرے ساتھی ہے جب تجارت کو دیکھتے ہیں تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ظاہر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. باریکیاں بیان کریں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کی دقتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اب یہ تو قرآن کی دقتیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں. قرآن نے تعریف کی ہے، قرآن نے بتایا ہے کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے. قرآن نے کہا جب یہ تجارت دیکھتے ہیں تو تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو نماز کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے کسی نے کویت ایئرپورٹ پہ پوچھا کہ آپ نے نماز کہاں سے سیکھی ہے. دیکھا کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے.
چونکہ وہ زمانہ گیا جب ہم چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. مجھ سے کسی نے پوچھا آپ نے نماز کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو نماز کی حالت میں چھوڑا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول خدا کو پشت پہ سوار ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہے نا ایسی؟ امام حسین پشت پہ سوار ہے تو ہم نے تو نماز یہاں سے سیکھی ہے. جس نے رسول خدا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا، اور سجدہ جو نماز کی سب سے اہم حالت ہے اس میں دیکھا. لہٰذا یہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب تجارت دیکھی تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. لہٰذا توہین کی تعریف واضح کیجئے. توہین کی تعریف کیا ہے؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا اگر توہین کسی نے کی تو اس کے لیے یہ سزا ہے، فلاں سزا ہے. کیا یہ صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے یا صحابہ کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ یہ میری تاریخ نہیں ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے. جس نے لکھا کہ امیر شام نے یہ حکم دیا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں علی پر سب و شتم کیا جائے. ابن ابی الحدید نے لکھا 40,000 سال 80,000 ممبروں سے تواتر کے ساتھ امام علی کو برا بلا کہا گیا. یہ توہین ہے صحابی کی یا نہیں ہے؟ یہ تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر ان چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا تو پھر بہت سی کتابوں پر پابندی لگانی پڑے گی. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ابن ابی الحدید، توجہ چاہتا ہوں، ابن ابی الحدید نے کہا 40 سال 80,000 ممبروں سے جناب امیر کو برا بلا کہا گیا. اور یہ قصہ میں نے پڑھا ہے. توجہ چاہتا ہوں کتنا ظلم ہوا ہے اس شخصیت کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس شخصیت کی فضیلتیں جلوگر ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک مسجد ہے، ابھی جا کر لکھیے گوگل میں، یہ مسجد ابھی تک موجود ہے مصر میں. اسے مسجد ذکرہ کہتے ہیں. مسجد ذکرہ. مسجد ذکرہ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ وہ مسجد کے جہاں کچھ یاد آیا ہو. خوب کیا یاد آیا تھا؟ ایک خطیب تھا، اس نے نماز جمعہ پڑھائی. نماز جمعہ پڑھانے کے بعد گھر واپس جانے لگا. اس مقام پہ پہنچا تو اسے یاد آیا کہ اس نے جناب امیر کو برا بلا نہیں کہا. کتنا ظلم ہوا ہے. یہ شخصیت کیوں سامنے نہیں ہے؟ تو اس نے وہی کھڑے ہو کر کہا پروردگار میں ابھی نیت کر رہا ہوں جناب امیر پر سب و شتم کرنے کی قربتاً اللہ. یہ تاریخی حقیقت ہے. میں ابھی نیت کر رہا ہوں. چونکہ اس جگہ پر سب و شتم یاد آیا تھا، لوگوں نے محبت میں مسجد بنا دی. یہ تاریخی حقیقت ہے. یہاں مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ذکرہ. لیکن میں قربان جاؤں ابن ابی الحدید کے. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ بنی امیہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ علی کی فضیلتیں چھپائے. ابن ابی الحدید میرا مورخ نہیں ہے، اہل سنت برادران کے بہت بڑے مورخین میں شمار ہوتا ہے. ابن ابی الحدید جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، کہا بنی امیہ کے جو شرق اور غرب پر مسلط ہو چکے تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ علی کی فضیلتوں کو چھپایا جائے. کہیں قتل کر دیا گیا، کہیں گھر ڈھائے گئے، کہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. ابن ابی الحدید نے ایک جملہ لکھا، کہا لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود علی کی فضیلتیں ایسے جلواگر ہے جیسے نصف النہار پہ سورج چمک رہا ہو.
پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور پھر سوال کر رہا ہے، بڑا خوبصورت سوال، کہتا ہے کہ کیا کہیں مشک و عنبر کی خوشبو بھی چھپائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا سورج کو چھپانا ہتھیلی سے ممکن ہے؟ عزیزو، یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور یہی ابن ابی الحدید لکھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ابن ابی الحدید نے لکھا، کہا کہ کچھ لوگ کرخ سے، ایک شہر کا نام ہے جو عراق میں ہے، کرخ سے احمد ابن حنبل کے پاس آئے۔ احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل ایک بہت معزز شخصیت ہے، ایک فرقے کے امام ہے اہل سنت کے۔ کہا اس کے پاس آئے، بیٹھ گئے، اور یہ روایت کون نقل کر رہا ہے؟ احمد ابن حنبل کے فرزند کہتے ہیں میرے بابا بیٹھے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں، یہ جو مہمان آئے انہوں نے خلفاء کا تذکرہ شروع کیا، لیکن جب جناب امام علی کی باری آئی تو تذکرہ ذرا تفصیل سے ہوا۔ یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ ایک دو باتوں پر گزارا نہیں ہوتا۔ کہا فضیلتوں کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ کہا میرے بابا کچھ لکھ رہے تھے، جب تفصیل سے فضیلتوں کا بیان ہوا تو بابا نے قلم رکھا، مہمانوں کو مخاطب کیا، راوی ابن ابی الحدید ہے، کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو خلافت نے زینت بخشی ہے؟ ابن ابی الحدید کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو خلافت نے زینت بخشی ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ علی ہے جس نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ یہ علی ہے کہ جس نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ اور یہ عقلی بات ہے عزیزو، زینت اسے بخشی جاتی ہے کہ جس میں کوئی نقص ہو، جو مظہر کامل ہو، اسے زینت نہیں بخشی جاتی بلکہ وہ زینت بخشتا ہے۔ کائنات کی زینت ہے علی، کائنات کی زینت ہے۔ اور آگے میں آپ کو ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، اسے ابن ابی الحدید کا، عجیب جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ ابن ابی الحدید نے بڑی بات کر دی، وہ کہتا ہے کہ احمد ابن حنبل نے بڑی بات کر دی کہ یہ علی ہے جس نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ آگے خود لکھتا ہے میں حیران ہوں یہ جملہ قلم کیسے لکھ گیا، لیکن ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ جملہ کیا لکھا؟ کہا امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت میں نقص موجود تھا، علی نے کامل کر دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں یہ مقدمہ پڑھیں نہج البلاغہ کا جو ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ اگر کہیں ملتا ہے 17 صفحوں پر مشتمل ہے۔ میں نے ایک کالم میں عنوان یہ لکھا تھا کہ مورخ تاریخ نہیں لکھ رہا بلکہ عاشق اپنے معشوق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ واقعاً وہ پڑھنے والا مقدمہ ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں مقدمے میں کہ علی نے جہاں مارا ہے صرف ایک ہی بار مارا ہے، جہاں وار لگائی ہے ایک ہی وار لگائی ہے، دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اردو ادب کو پڑھیں، یہ اردو ادب آپ کا ہے۔ اردو ادب کو اگر کسی نے مضبوطی بخشی ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اردو ادب کے ستونوں میں غالب شمار ہوتا ہے
غالب کہتا ہے آتی ہے بوئے دوست. توجہ چاہتا ہوں, ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جب بھی علی کا تذکرہ کرتا ہوں خدا کا تذکرہ ہو جاتا ہے. یہ غالب کہہ رہا ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. یہ غالب کا بیان ہے. میر تقی میر, یہ بھی عجیب شاعر ہے. مرزا رفیع الدین سودا, پڑھیں اردو ادب کو. مرزا رفیع الدین سودا کا ایک شعر ذکر کر رہا ہوں. واقعہ نے ایک عجیب طرز تفکر دیا ہے. تخیل بھی بالکل نادر ہے, چونکہ جس کی صفت بیان کر رہے ہیں وہ بھی نادر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن ابی الحدید کی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک ہی بار مارا اور دوسرے بار مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں کہتا ہوں جب بھی مارا برابر مارا, برابر. یہ برابر ہے وزن کے لحاظ سے. اس کو مرزا رفیع الدین سودا نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. کہا شاہا تو وہ عادل ہے کہ شمشیر سے تیری. دیکھیں عدالت کا تصور تو اجتماع کے ساتھ ہے, معاشرے کے ساتھ ہے, گھریلو تعلقات کے ساتھ ہے. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ تو جب مارتا ہے وہاں بھی عدالت کا خیال رکھتا ہے. شاہا تو وہ عادل ہے کہ شمشیر سے تیری, دو حصے عدو ہو تو بمیزاں ہے برابر. شاہا تو وہ عادل ہے کہ شمشیر سے تیری, دو حصے عدو ہو. مجھے یقین ہے یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا. دو حصے عدو ہو تو بمیزاں ہے برابر. لہٰذا اردو ادب کو پڑھیے عزیزو, یہ آپ کا ادب ہے. میں نے صرف ایک مصرے کا ترجمہ کیا اپنے ڈاکٹر کے سامنے, عربی ڈاکٹر کے سامنے. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس مصرے میں انیس نے تلوار کی صفت بیان کی ہے. اٹھ کے کھڑا ہوا, مجھ سے ایک سوال پوچھنے لگا. کہا عربی ادب بہت بڑا ادب ہے, بہت گہرا ادب ہے, اور عربی ادب میں ہم نے تلوار کی بڑی صفت بیان کی ہے. ہمارے ادبا بہت آگے گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ایک مصرع ان سب پہ بھاری ہے؟ میں نے کہا جب تم نے صفت بیان کی تو وہاں دولت کی محبت میں, جب انیس نے صفت بیان کی, فضیلتیں بیان کی, چونکہ محبت کرتا تھا, چونکہ محبت کرتا تھا, اس لیے ادب پڑھیں. اور انہی ادیبوں میں یہ پیغام ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ عزاداری پر قدغن لگانے سے پہلے ادب کی بات چلی تو اس کو مکمل کر دیتا ہوں. عزاداری پہ قدغن لگانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ کیا کہتے ہیں امام حسین کے بارے میں. حضرت اقبال جو فکر کی سدرۃ المنتہا پر ہے, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میرے استاد نے کہا, راجہ صاحب نے, کہ آپ دنیا کا کوئی بھی مفکر تلاش کرے, اس کی فکر پڑھے, اقبال پہلے سے وہاں پہنچا ہوتا ہے. یہ اقبال جو اتنی دقت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, جب امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہیں یوں نظر آتا ہے کہ خادم اپنے آقا کی صفت بیان کر رہا ہے. اور میں نے خود وہ قصیدہ پڑھا. مصیبت یہ ہے کہ آپ عزاداری پہ قدغن لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بانیان پاکستان نے کیا کہا امام حسین کے بارے میں. آپ کو پتہ کہاں چلے گا؟ وہ گفتگو اس لیول پر ہے, اس نہج پہ ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں ایک دو تین شعر اس قصیدے سے پیش کرتا ہوں جو حضرت اقبال نے فارسی میں قصیدہ لکھا. کسی زمانے پہ پی ٹی وی پر وہ قصیدہ پڑھا جاتا تھا. مجھے یقین ہے کہ لوگ سنتے تھے لیکن ان کو سمجھ کہاں آئے. واقعاً
وہ قصیدہ واقعاً دقیق ہے. پہلا شعر پیش کر رہا ہوں. عزاداری پہ قدغن لگانے سے پہلے دیکھیے اقبال امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلا شعر: اون امام عاشقاں پر بطول، اون امام عاشقاں پر بطول، وہ عاشقوں کے امام ہیں اور زہرا کے دل بند ہیں. اچھا، آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، وہ عاشقوں کے امام ہیں. خوب حضور اقبال سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں عاشق کون ہیں، تاکہ اندازہ تو ہو امام حسین کن کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ باتیں کچھ دقیق ہے لیکن آپ توجہ کیجئے گا. عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اقبال کہتا ہے میرے نزدیک عاشق انبیاء ہیں کہ جنہوں نے خدا سے عشق کیا ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ امام حسین عاشقوں کے امام ہیں، یعنی امام حسین آدم کے امام ہیں، موسیٰ کے امام ہیں، عیسیٰ کے امام ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ظاہر ہے ہم آخری نبی کی بات نہیں کرتے، وہ تو جد ہے آپ کے. خوب اگر آپ کو ناراضگی ہے تو اقبال سے ناراض ہو جائیے. ان کے نزدیک امام حسین انبیاء کے امام ہیں. اور امام کون ہوتا ہے؟ جو خدا تک پہنچنے کا طریقہ سکھائے، جو عبادت کا سلیقہ سمجھائے. اون امام عاشقاں پر بطول، سرو آزادی ز بستان رسول. باغ نبوت میں آزادی کا سب سے بلند درخت حسین ہے. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. باغ نبوت میں، اب اقبال جب باغ نبوت کا تذکرہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں یاد آتی ہے. اقبال کو باغ نبوت میں صرف حسین ہی نظر آیا. باغ نبوت میں آزادی کا سب سے بلند ترین درخت، یعنی اگر انسانیت نے آزادی سیکھنی ہے تو وہ امام حسین سے سیکھے، وہ امام حسین سے سیکھے. اس لیے آپ کو مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ حسین ہمارے امام ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور میں واقعاً جوش ملی آبادی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ تو ہمارے بچے کو یاد ہو گیا ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، میں کہتا ہوں ہر قوم فخر کرے گی ہمارے ہیں حسین. شرم آنی چاہیے عزاداری پہ قدغن لگاتے ہوئے. کس ملک میں رہتے ہیں؟ کم از کم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے. اقبال نے کیا کہا؟ اون امام عاشقاں پر بطول، سرو آزادی سے بستان رسول. باغ نبوت میں آزادی کا سب سے بلند درخت. کیا مطلب بلند درخت؟ یعنی جو ہر کسی کو ہر جگہ سے نظر آئے. ہاں کوئی اندھا ہو تو یہ اس کی قسمت، اندھوں کو تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اون امام عاشقاں پر بطول، سرو آزادی ز بستان رسول. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر.
اللہ 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 یہ فارسی زبان میں تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخری شخص تک توجہ کا طالب ہوں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. ارے میں اس حسین کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جس کے والد گرامی بسم اللہ میں با کے نیچے نقطہ ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اچھا با کے نیچے نقطہ ہے، یہ میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں بھی اس کی وضاحت کی تھی. میرے لیے خود یہ مسئلہ بڑا پریشان کن رہا کہ کیا مطلب ہے با کے نیچے نقطہ. واقعاً پریشان کن رہا. پھر ایک دفعہ جناب سیدہ زینب کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. ایک کتاب ہاتھ لگی، بڑی پیاری کتاب تھی عربی زبان میں، جسے امام آلوسی نے لکھا ہے. آلوسی ہمارے اہل سنت برادران کے ایک بہت بڑے مفسر ہے کہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، 32 جلدوں پر مشتمل ہے. 32 والیومز، 32 جلدیں، بہت بڑی بات ہے. اور ہر مجلد 600-700 صفحے کی ہے. بہت بڑی تفسیر ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، توجہ چاہتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے قصیدہ بردہ کی شرح. میں نے ترجمہ پیش کیا، ویسے عربی زبان میں ہے شرح قصیدۃ بردہ. قصیدہ بردہ کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے، اقبال کے شعر کی وضاحت نہیں کی ہے، اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ با کے نیچے نقطہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جسے اقبال نے بھی ذکر کیا. میں توجہ چاہتا ہوں آخری شخص تک جو میری مجلس سن رہا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے نقطوں کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں نقطوں کا فائدہ ہونا چاہیے نا. دال ہے زال ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہے، بس جو چیز ان کے درمیان فرق کرتی ہے وہ نقطہ ہے. آپ نے اوپر نقطہ ڈال دیا زال ہو گیا، نقطہ نہیں ڈالا دال ہے. ہمارے بچے جانتے ہیں اس بات کو، یہ تو بچوں کے لیے بھی واضح ہے. نقطہ ہے، اگر نیچے ڈال دیا با ہو گیا، 2 نقطے اوپر ڈال دیے تا ہو گیا. نقطے ہمیشہ حروف کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جیسے نکات حروف کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں، ایسے علی کی شخصیت حق اور باطل کے درمیان فرق کو بیان کرتی ہے. عجیب ہے، بعض دفعہ قلم لکھ ہی دیتا ہے، قلم فضیلت لکھ ہی دیتا ہے. عزیزو، میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ قلم کے حوالے سے کہ دیکھیں محبت کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا. آپ بہتر سمجھتے ہیں محبت کا معاملہ ہے، کوئی کسی سے محبت کرے کوئی کسی سے. البتہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے کہا ہم یہاں بھی ضامن ہیں آخرت میں بھی ضامن ہیں. یہاں بھی ضمانت دیتے ہیں انسان بن کے رہو گے انسان کامل اگر ہماری بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرو گے، اور آخر میں بھی ہم ضمانت دیں گے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہم ان کو مانتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ ہماری قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ زندہ رہے لیکن رسول کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. کچھ فائدہ نہیں ہوا. عزیزو، اقبال نے کیا کہا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدار. ارے اس حسین کا کیا کہنا کہ جس کے والد بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ ہے. دوسرا مصرع بھی عجیب دیا، معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور خود ذبح عظیم کی تفسیر ہے امام حسین. ذبح عظیم، میں صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں میں اگر کسی چیز کو عظیم کہوں تو شاید اتنی بات نہ بنے، لیکن اگر امام علی کسی کو عظیم کہے، متنبی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ہر عظیم کی نگاہوں میں ہر عظیم چیز چھوٹی نظر آتی ہے. اب اگر عظیم کسی کو عظیم کہے، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ رسول خدا کسی کو عظیم کہے، ایک دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ذبح عظیم ہے.
ذبح عظیم. اور تیسرا اور آخری شعر، اور میں پھر گفتگو آج نہیں ہو سکی، میں معذرت چاہتا ہوں، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا. عزیزو تیسرا شعر بڑا عجیب ہے. کیا کہا؟ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. در این امت آنکھ واں جناب. میں حیران ہوں یہ اقبال کا قلم کیسے لگ گیا. در این امت آنکھ واں جناب. کہتے ہیں اس امت میں اس عالی شان حسین کا مقام وہ ہے. کیوان سب سے بلند ستارے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ عظیم الشان بلند مرتبت حسین، اس کا مقام اس امت میں ایسے ہیں ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب. اللہ اکبر. کہتے ہیں آپ بلند مرتبت، آپ کا مقام ایسے ہیں اس امت میں جیسے سورہ اخلاص کا مقام قرآن میں ہے. اب یہ تو وہی جان سکتا ہے جس کو پتا ہو سورہ قل هو اللہ کا مقام کیا ہے. میں صرف ایک روایت بیان کروں گا، آپ درود کا سہارا دیجئے. فخر الدین رازی، یہ بھی ہمارے ایک اہل سنت برادران کے مفسر ہے، بہت بڑے مفسر ہے، بلند مرتبت. 22 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر مفاتیح الغیب کے نام سے ہے. انہوں نے 16 نام ذکر کیے ہیں قل هو اللہ کے. اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ بھی کہتے ہیں. ایک نام ذکر کیا اسے سورہ معرفت بھی کہتے ہیں. اور پھر وہاں لکھا، آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو سننی ہے چونکہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، حساس مسئلہ ہے. انہوں نے ایک لکھا کہ دیکھیے اس دنیا میں ہر انسان کا حسب و نسب ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے حسب و نسب سے پہچانا جاتا ہے. اب خدا کا تو حسب نسب نہیں ہے. خدا تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ خدا نے کسی کو جنا نہ خدا کو کسی نے جنا. خدا تو وحدہ لا شریک ہے. اب خدا کو کیسے پہچانے؟ توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ سورہ قل هو اللہ خدا کا حسب و نسب ہے، یعنی خدا سورہ قل هو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اب اقبال کے اس شعر کو ذہن میں رکھیں. آپ نے کیا کہا کہ آپ کا مقام اس امت میں وہی ہے جو قل هو اللہ کا مقام ہے. توجہ چاہتا ہوں. تاریخ اسلام میں بڑی شخصیات گزری ہے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن اقبال کو ایک ہی شخصیت یاد رہی. کہا جیسے خدا سورہ قل هو اللہ احد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح امت محمد حسین کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. یا رسول اللہ. دیکھیں آپ کیوں دور ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا امام حسین فقط ہمارے امام ہیں. امام تو وہ تو پورے انسانیت کے امام ہیں، بلکہ پورے کائنات کے امام ہیں، ذرے ذرے کے امام ہیں. دیکھیے ایک جملہ ہے عربی زبان کا جس کا میں نے ترجمہ کسی بینر پہ لکھوایا. وہ کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھ رہتے ہوئے ہر شکست جیت ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھئے نا جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. اور آگے کہا کہ حسین کے علاوہ ہر جیت شکست ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا یہ ہمارے امام ہیں، سب کے امام ہیں. آئیں سخی کی بارگاہ ہے جہاں رزق بٹ رہا ہے، حران بٹتا ہے. دیکھیں کربلا نے رزق دیا ہے، عقل کو رزق دیا ہے، شعور کو رزق دیا ہے، تمدن انسانی کو رزق دیا ہے، ادب کو رزق دیا ہے، انسانیت کے ہر شعبے کو رزق دیا ہے کربلا نے. اور پھر دیکھیے یہاں پر بچے بڑے کی تمیز نہیں ہے.
بچے کا علم بھی وہی ہے آخری منزل، اور پھر آپ کی مصیبتوں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ آج گفتگو نہیں ہو سکی نور قرآن پہ، معذرت چاہتا ہوں، تمہید گفتگو کہیں اور چلی گئی۔ بہرحال جہاں چلی گئی وہ عبادت تھی، وہ عبادت تھی۔ عزیزو، یہاں پر بچے اور بڑے کی تمیز نہیں ہے، جو علم بڑے کے پاس ہے وہیں بچے کے پاس ہے۔ یحییٰ ابن اقسام بہت بڑے عالم، زکریا ابن آدم 96 سال کی عمر ہے، امام محمد تقی علیہ السلام درود پڑھیں۔ نعرہ حیدری، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ 6 سال کی عمر ہے امام کی، مجلس میں حاضر ہوئے تو یحییٰ زکریا ابن آدم کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم، اتنی عمر ہے، آپ اس ایک بچے کے لیے کھڑے ہوئے؟ زکریا نے عجیب جواب دیا، کہا بچہ ہے لیکن علم انہی کے پاس ہے، علم انہی کے پاس ہے، اسی گھر کا ایک بچہ ہے۔ یہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، آخری منزل گفتگو کی۔ مدینے کا چوک ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں۔ ایک یہودی عالم آیا، اس نے دیکھا علماء کا مجمع ہے، لباس پہنا ہے علماء نے، ہر فرقے سے تعلق ہے، چوک ہے، چوک میں پہلے مباحثے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، علمی مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو وہ یہودی عالم آیا، اس نے وہاں بیٹھ کے کہا میرے پاس چند سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں بچے بڑی کی تمیز نہیں ہے، علم کا مرتبہ ایک ہی ہے۔ اچھا، واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھائیے، کسی بھی شخصیت کی تاریخ پڑھیے، کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، علمی شخصیت، وہاں آپ کو استاد کا خانہ ضرور ملتا ہے، یہ فلاں عالم ہے، فلاں استاد ہے۔ لیکن آپ اہل بیت کی سوانح عمر اٹھائیے، وہاں شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے، استاد کا تذکرہ نہیں ملتا، وہاں استاد کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بہرحال اس نے کہا میرے 3 سوال ہے، میں آپ کے حسن سماعت کی داد دیتا ہوں، بڑے شوق سے سماعت کر رہے ہیں، یہ آخری منزل بھی سماعت کیجئے۔ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اب سوال بڑا سخت ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جس کا خدا سے رابطہ ہو، جہاں یہ جملہ ملتا ہو، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس کو میں نے اس کی ذات سے پہچانا۔ کسی نے امام علی سے پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، کہا کیا آپ نے اللہ کو محمد کے ذریعے سے پہچانا یا محمد کو اللہ کے ذریعے سے؟ کہا ہم نے اللہ کو براہ راست جانا ہے، اللہ کے ذریعے سے محمد کو پہچانا ہے۔ یہ معرفت خدا کا درجہ ہے۔ کہا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب سر جھک گئے، ظاہر جواب نہیں ہو تو پھر سر جھک جاتے ہیں، اور جہاں جواب ہی جواب ہو وہاں یہ صدا آتی ہے، سلونی سلونی۔ ایک جملہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، توجہ چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ تھا کہ جناب امیر کا ایک جملہ ملتا ہے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ نے کہا جو یہ کہے اسی میں حوصلہ ہے جو کہے سلونی سلونی۔ بہرحال جب پوچھا اللہ سے پہلے کیا تھا، اب وہ حضور کیا جانے اللہ سے پہلے کیا تھا۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ قرآن میں آیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اب دیکھیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، میرا چہرہ آپ لوگوں کی طرف ہے، آپ لوگوں کا چہرے میری طرف۔ تو اس نے کہا اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ پھر سر جھک گئے، جواب نہیں ہے۔
کہا تیسرا سوال پیش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب پھر سر جھک گئے. بعض جگہوں پہ سر جھکنا پرانی عادت ہے، اور بعض جگہوں پہ سوال کا جواب دینا بھی پرانی عادت ہے. اب اس چوک سے ایک بچہ گزر رہا تھا، وہ ذہن میں جملہ یاد رکھیے کہ یہاں بچے اور بڑے کا علم ایک جیسا ہے. ایک بچہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی سوال کیے ہیں، میں نے سنا ہے. تو یہودی عالم نے بڑے تمسخر کے انداز میں کہا کہ ارے بڑے بڑوں نے جواب نہیں دیا، آپ کیا جواب دو گے؟ اب ان کو کیا پتا بڑے یہی ہیں، ان کو کیا معلوم کہ علم یہاں ہے. کہا حضور اب یہ ادب کا گھرانہ ہے، بے ادبی تو یہاں ہوتی نہیں ہے. کہا آپ بزرگ ہے، میرے حوصلے کے لیے مجھ سے سوال پوچھئے. ادب بتا رہا ہے کہ تعلق ادب کے گھرانے سے ہے. کہا حضور میری خاطر، میری حوصلہ افزائی کی خاطر پوچھیے جے. کہا ٹھیک ہے پوچھ لیتا ہوں، پہلا سوال ہی پوچھ لیتا ہوں. کہا یہ بتائیے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب وہاں مسلمانوں کے علماء بھی سن رہے ہیں، یہودی عالم بھی سن رہا ہے. سب سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ بچہ گھبرایا نہیں، بڑے ہی حوصلے سے کہا حضور آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرے ساتھ 5 تک گنتی گنیے. کہا یہ کون سی بات ہے؟ 1 2 3 4 5. کہا بھی الٹی گنتی گننا شروع کریں. کہا 5 4 3 2 1. کہا حضور یہ بتائیے 1 سے پہلے کیا ہے؟ اب یہودی عالم نے بساختہ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے. بچے نے کہا کہ وہ ہند سے جو آپ نے بنائے ہیں، اگر وہاں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. اب بڑا متاثر ہوا، بڑی داد دی، حوصلہ ہوا. ایک اور سوال بھی پوچھ لوں. کہا یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میرا وقت ختم ہو چکا ہے. نے کہا اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہا حضور یہاں بھی ایک مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ ایک شمع حاضر کیجئے. اب سمجھنے والے سمجھ گئے. کہا ایک شمع حاضر کیجئے. شمع حاضر ہوئی. کہا حضور آگ لگا دیجئے. آگ لگی. کہا بتائیے یہ جو اوپر آگ لگی ہے چہرہ کس طرف ہے؟ اب یہودی عالم سوچے یہ بچہ ہے. کہا حضور اس نور کا چہرہ چاروں طرف ہے. کہا حضور جو نور تو نے روشن کیا اس کا چہرہ تو چاروں طرف. کہا خدا کا چہرہ چاروں طرف ہے. کہا تیسرا سوال. کہا تیسرا سوال یہ ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے بڑے حوصلے سے کہا کہ اللہ اس وقت ایک مسلمان بچے کے ذریعے یہودیوں کے بڑے عالم کو ذلیل کر رہا ہے. کہا حضور آپ اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں. کہا یہ تو بتائیے نام کیا ہے؟ کہا نام سے پہلے اپنے خاندان کا تعارف کرا دیتا ہوں. کہا میرے والد کو محمد کہتے ہیں، ان کے والد کو علی کہتے ہیں، ان کے والد کو حسین کہتے ہیں، ان کے والد کو خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کہا میں جعفر صادق بول رہا ہوں. میں جعفر صادق بول رہا ہوں. احسان ہے اس امام کا پوری انسانیت پر. جتنی بھی فقہیں ہیں، چاہے وہ حنبلی فقہ ہو، شافعی فقہ ہو، مالکی فقہ ہو، جعفری فقہ تو ویسے بھی پتہ ہے سب کو، سارے اسی در سے ہے، سب نے یہاں پڑھا ہے. یہیں ابن الابی الحدید جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی
وہ ذکر کرتے ہیں کہ شافعی کیسے شاگرد ہے امام کے، امام ابو حنیفہ کیسے شاگرد ہیں. جب سب کے شاگردی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں رہ گئی جعفری فقہ، تو ایک جملہ لکھا، کہا وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. عزیزو اس نسبت کے لیے فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے. اور دیکھیے ایک پیغام سنیے گا اس سے پہلے کہ میں مصیبت کے منزلوں کی طرف آؤں. اور میری عادت ہے میں مصیبت بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے معافی چاہتا ہوں. ایک پیغام یاد رکھیے گا، جس گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ گھرانہ بہت بڑا ہے، لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ اس گھرانے کا حسن ہمارے کردار میں نظر آئے واقعاً. اور یہ ممکن ہے، دیکھیں آپ اگر کسی عطار کی دکان پہ جائیں گے جو خوشبو فروخت کرتا ہے، اس کو پرانی اردو میں تو عطار کہتے تھے، آج کل نہیں پتہ کیا کہتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ میر صاحب نے بھی کہا نا کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو آپ اگر کسی عطار کی دکان پہ جائیں گے تو آپ سے خوشبو آئے گی. یہ سیرت ایسی ہے کہ جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، طہارت ہی طہارت ہے. میں ایک جملہ کہنا بھول گیا تھا بل کے حوالے سے، ابھی یاد آیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. کہیں کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کسی کے تقدس کا بل پاس کرے. ارے ہم انہیں مانتے ہیں کہ جن کے تقدس اور طہارت کا بل قرآن نے پاس کیا ہے. یہ ارادہ ہے ہمارا، اللہ نے کہا کہ ہم اہل بیت سے نجاست کو دور رکھیں. کرے ترجمہ نہ کریں، رکھیں. ایک آیا، اس نے ہمارے کسی عالم دین سے پوچھا، کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے کہیں نجاست نعوذ باللہ تھی، وہ اب اہل بیت کے ماننے والوں میں سے. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا پھر اسے اونچا کیا. کہا حضور جس وقت آسمان پیدا کیا تھا وہ آپ کے گھر کی چھت پہ پڑا ہوا تھا. کہا حضور آسمان کو اونچا پیدا کیا ہے، اسی طرح اہل بیت کو پاک پیدا کیا ہے. ہم تو انہیں مانتے ہیں جن کی طہارت کا بل قرآن نے پاس کیا ہے، اور قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. یہ طہارت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے. کوئی کتنی کوشش کرے، دیکھے کربلا میں کتنی کوششیں ہوئی. اللہ اکبر. چند جملے مصیبت کے، کتنی کوشش ہوئی کربلا میں. عزیزو ایک جملہ ہے ہمارے بزرگ علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے اور جناب زینب زندہ رہیں. ارے یہ کس نے کہا کہ جناب زینب زندہ رہی؟ اجرکم علی اللہ. جناب زینب تو اسی وقت شہید ہوئی جب حسین شہید کر دیے گئے. کتنی محبت ہے امام حسین سے، کتنی محبت ہے. دو حوالے دیتا ہوں، دو حوالے. پہلا حوالہ یہ ہے، ہمارے ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب امام حسین مکہ سے نکلے ہیں کربلا کی طرف تو ایک مقام پہ ابو الفضل عباس سے کہا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈال دیجئے. جناب عباس نے کہا کہ عموماً یہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالا جاتا، لیکن آپ کا حکم ہے. کہا میں کسی مہمان کا انتظار کر رہا ہوں. جب پڑاؤ ڈالا گیا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں. زینب کی کتنی محبت ہے امام حسین سے. اب جب خبر پتہ چلی جناب زینب کو کہ عبداللہ تشریف لائے ہیں تو پریشان ہوئی. عبداللہ امام حسین سے ملے، ملاقات ہوئی. امام سے کہا کہ آپ عراق نہ جائیں، عراق کے لوگ بہت بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہیں کی.
امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے میں اپنی قربانی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا ایسا ہے تو پھر میں اپنے 2 گلدستے لایا ہوں، یہ 2 گلدستے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب جناب زینب کو پتہ چلا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، بڑی پریشان ہوئی، جیسے ہی سلام کیا کہا عبداللہ میری ایک گزارش ہے، مجھے اپنے بھائی حسین سے جدا نہیں کرنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو ہائے زینب کی بے بسی، ہائے زینب کی بے بسی۔ 2-3 منازل، یہ نبی زادیاں ہے، کیسی بے بسی۔ پہلی بے بسی کا ذکر کروں عزیزو، جب امام حسین زین سے زمین کربلا پہ آئے، تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کے جناب زینب نے عجیب بے بسی کے عالم میں کہا اما فیکم من مسلم، کیا تم لوگوں کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ عجیب بے بسی ہے۔ امام حسین نے اشارہ کیا بہنا خیمے واپس چلی جائیں۔ اب جب خیمہ گاہ واپس آئی تو دیکھا خیمے جل رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں۔ میرا سلام ہو سید الساجدین پر۔ پہلا سوال پوچھا تو کیا پوچھا؟ کہا بیٹا خیموں میں رہے یا باہر چلے جائیں؟ اللہ اکبر۔ بے بسی کا منظر پیش کروں، معافی چاہتا ہوں۔ اب جب خیمے لٹ چکے، خیمے جل چکے، سب شہید ہوئے، تو ایک دفعہ ظالم نے، فوج اشقیاء نے آواز دی کہ جب عربوں میں کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ عزیز و اب حکم ہوا کہ امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ یہاں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا مولا غضب ہو جائے گا اگر حر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے۔ حر کا لاشا اٹھایا گیا، سب کے لاشے اٹھائے گئے، ہائے لاشا رہا تو امام حسین کا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زینب کھڑی رہی، آواز دی یا شاہ نجف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بار الہ یہ آنکھیں قیامت کے دن محفوظ رہیں، بار الہ لطف نظر ہوئے ان آنکھوں پر۔ اللہ اکبر۔ بے بسی کا ایک اور منظر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک کوفے کا بازار ہے، ایک شام کا بازار ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوفے کے بازار میں اوپر سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، اللہ اکبر، جو گھرانہ ہمیشہ صدقہ دیتا رہا۔ شام کے بازار میں صدقے کی کھجوریں نہیں، آگ پھینکی گئی۔ بس عزیزو یہ ایک سفر ہے، ایک سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ مصیبت ضرور بیان کروں گا، لیکن میرے دل میں ایک روایت آئی ہے، عجیب روایت ہے۔ یہ روایت کوفہ کے بارے میں ہے کہ جب کوفہ یہ قافلہ داخل ہوا تو کچھ سر ہے، اللہ اکبر، امام حسین کا سر ہے، عباس کا سر ہے جو نیزوں پہ ہے، علی اکبر کا سر مبارک ہے، قاسم کا سر ہے۔ اب قاسم کے سر کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ عزیزو کوفے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے جو حبیب کا فرزند ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جوان فرزند ہو، وہ اپنے باپ کا سر نیزے پہ دیکھے، معافی چاہتا ہوں، ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بابا کا سر نیزے پر ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں یہ سر چھین لوں۔ دوستوں نے کہا ہم مدد کرتے ہیں۔ حبیب کے بیٹے قاسم نے حملہ کیا، اپنے بابا کے سر کو لیا، سر کو صاف کیا اور ایک عجیب جملہ کہا جن کے جوان فرزند زندہ ہو اجرکم علی اللہ،
کہا جن کے جوان فرزند زندہ ہو ان کے بابا کے سر نیزے پہ نہیں اٹھائے جاتے. ہائے سید الساجدین. کہا قاسم بالکل صحیح کہا، لیکن میں کیا کروں، میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. امین. اللہم صلی علی محمد وآلہ